جمعہ عید کے خطبے میں آغا صاحب سے کوئی ایک بات ہوئی، اس پر باہر صورت بڑا ہنگامہ ہوا۔ اسی دن سے ہی اس علاقے میں امن چاہنے والے ہر آدمی کا دل کے اندر درد تھا، لیکن سب سے زیادہ فکر ہمارے اداروں کو ہوا اس کا، اور اداروں نے ہی بلا کے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ یہ کام وہ اور کسی سے بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بلایا۔ تو جن ساتھیوں کو انہوں نے بلایا تھا، ان ساتھیوں میں نے اس کام کو انجام تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ لیکن 2013 کا معاملہ یہ تھا کہ اگر اس میں سستی ہوتی تو حادثہ رونما ہونا تھا، انسانی جانوں کے لیے یہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں مزید کوئی 5-6 گھنٹے کی دیر ہو جاتی تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی حالات کنٹرول کسی کے نہیں ہو سکتے تھے اس میں، چونکہ عوام نے باہر آنا تھا۔ چونکہ یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ ایک گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، جو بھی شخص سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے مذہبی قیادت کو دل و جان سے تسلیم کر کے بیٹھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ دو ایسے معزز مہمان تشریف فرما ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان میں ہونے والی ایک جو کشیدگی تھی یا ایک جو ماحول بن گیا تھا فرقہ وارانہ ماحول، اس کو بہت بہتر انداز میں یہاں تک پہنچایا جہاں پہ گلگت بلتستان کے عوام آج سکھ اور چین سے اپنے روزمرہ کے معاملات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان تشریف فرما ہیں شیخ الحدیث مولانا سید سرور شاہ صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر، اور شیخ ناصر حسین زمانی صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ کتنا سخت رہا 13 مئی سے جو صبح فجر کی نماز تک جب دستخط ہو گئے دونوں سائڈ سے مولانا صاحب؟ صرف اسی پہ ایک کارگزاری سنانی ہے، نہیں کہ کچھ بولنا بھی ہے۔ آپ جس طرح بھی بولنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها من کل مکان فکفرت بانعمها فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ قرآنی آیاتوں میں یہ آیات کریمہ جب تلاوت کر کے اس کے مفہوم کو آدمی سوچتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اللہ جس قریے کا مثال دے کر بیان کر رہے ہیں وہ ہمارا گلگت ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا، اللہ بطور مثال ایک قریہ، ایک بستی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس بستی کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کانت آمنۃ مطمئنۃ، بستی والے لوگ امن امان میں تھے، مطمئن تھے، یاتی رزقها من کل مکان، ہر طرف سے ان کی روزی ان کو ملتی رہتی تھی۔ فکفرت، بستی والوں نے، نسبت بستی کے لیے مجازن ہے، اللہ کے ان نعمتوں کا ناشکری کی۔ اب اس ناشکری کے بدلے میں فاذاقہ اللہ، پھر اللہ نے چکایا، کیا چکایا؟ لباس الجوع والخوف، افلاس، بھوک اور خوف۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے، آپ کے اپنے شہر کے۔ کچھ سال پہلے جو آپ جیسوں سے ہم نے سنا ہے کہ اس کے حالات بیان کرتے ہوئے، یہیں بستی تھی کہ یاتی رزقها من کل مکان، سبسڈی کی صورت میں، باغات پھل فروٹ کی صورت میں، آبشار اور پانیوں کی صورت میں، لمبے لمبے پہاڑوں کی شکل میں، کیا اللہ کے نعمتوں کی اس بستی میں کمی تھی؟ فکفرت، اس بستی والوں نے، بستی نے اللہ کی ان نعمتوں کا نشکری کیا۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سنت اور طریقے کے مطابق جو کرنا تھا وہ ہم پر کر دیا۔ اب ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، کسی ایک کے دوسرے کو اوپر لگاتے ہیں۔ اصل ہم اس طرف نہیں آئے کہ ان نعمتوں کا ہم نے ناشکری کیا ہے، اور جب ان نعمتوں کا ناشکری کیا تو اللہ نے کہا فاذاقہ اللہ، چکانے کا نسبت اللہ نے اپنے طرف کیا ہے کہ ہم نے چکایا ان کو، اللہ نے چکایا ان کو لباس الجوع والخوف۔ اب افلاس کی حالت یہ ہے کہ ہمارے اس خطے میں وہ بستیاں بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو دور دراز تک غلہ فراہم کرنے والے بستیاں تھے، آج سب سے پہلے گندم کے لیے وہاں سے آواز اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو بہر صورت کسی بھی بیماری کے اسباب ہوتے ہیں، آدمی جب تک ان اسباب کو تلاش نہ کرے، الٹراسون، ایکس رے، سی ٹی اسکین وغیرہ سے جس طرح ڈاکٹر صاحبان کسی مرض کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر علاج کیا جاتا ہے۔ ہم بہر صورت عارضی طور پہ اوپر سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اللہ کی ناشکری کی، ناشکری کے پیچھے بھی بہت سارا اسباب ہے۔ ہم بہر صورت بدبینی اور خودبینی کے اندر مبتلا ہے، اور یہ سب کچھ ان دو ہی امراض کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اور دوسرے کو ہم اپنے سے اور غیر سے بدتر سمجھتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا، جس میں سب سے پہلے آ جائے گا عدم برداشت۔ کوئی معمولی سی بات بھی کسی سے ہو جائے تو پھر برداشت کا مادہ ہم سے ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ بدامنی، اور پھر اس کے پیچھے بہت سارے۔ تو بہر صورت امن ہی مقصود ہے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر حرم کے بعد کہا تھا رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ یہ ہے امن کا سوال پہلے، وارزق اہلہ، تعمیرات، ثمرات، روزی، معاشی زندگی، ان کا سوال بعد میں کہا وارزق اہلہ من الثمرات۔ ہم امن کو بطور ضرورت، جیسا کہ عام مشہور امن ہماری ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے، ضرورت کو ضرورت تک محدود رکھ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ بات جانا ہماری ضرورت ہے، کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے۔ سیر ہونے کے بعد کوئی نہیں کھاتا ہے، پانی پی کے پیاس بجھ جانے کے بعد کوئی پانی نہیں پیتا ہے، بس ہو گیا یار کہتا ہے۔ ہم نے بھی امن کو اسی ضرورت کے طور پہ استعمال کیا، جیسا امن ہو گیا بس ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، امن ہمارا مقصد ہے۔ جب تک امن ہوگا تو پھر یہ ترقی ہوگی، پھر یہ سب کچھ ہوگا، ایجوکیشن ہو کے، ہیلتھ ہو کے، دوسرے ہمارے ترقیاتی جو کچھ کام اس علاقے میں ہم چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو تھوڑا سا کمی بیشی پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو بہر صورت یہ سارا کچھ نقصان ادھر سے ہی ہے۔ انہی مختصر تمہیدات کے بعد بہر صورت آتے ہیں یہ معرضی جو حالت ہے، اس کے اوپر بظاہر یہ کچھ جمعہ عید کے خطبے میں آغا صاحب سے کوئی ایک بات ہوئی، اس پر بہر صورت بڑا ہنگامہ ہوا۔ اسی دن سے ہی اس علاقے میں امن چاہنے والے ہر آدمی کا دل کے اندر درد تھا، لیکن سب سے زیادہ فکر ہمارے اداروں کو ہوا اس کا، اور اداروں نے ہی بلا کے، ہم ان کے مشکور ہیں، یہ کام وہ اور کسی سے بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں بلایا۔ تو جن ساتھیوں کو انہوں نے بلایا تھا، ان ساتھیوں میں نے اس کام کو انجام تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ اس میں رات پوری جاگنا رہنا بھی پڑا، ہمیں محنت سماجت بھی کرنا پڑا، اور بہر صورت آخر میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر میں بذات خود اپنے دونوں مذہبی قائدین کا بڑا مشکور ہوں کہ ایک بات بہر صورت
اٹھانے کے بعد اس حد تک پہنچنے کے بعد پھر اس کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی قائد کے لیے، کیونکہ اس کے پیچھے ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، لیکن قائد ہوتے ہیں۔ انہوں نے بات کو سمجھ لیا کہ اب مزید اس بات کے پیچھے پڑیں گے تو سوائے خرابی کے، خون خرابی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں نے جرگے کی بات کو مان کے بہر صورت بہت ہی اچھا کیا۔ ساتھ اہل سنت کے جو علماء کرام اطراف سے آئے تھے ان سے بھی ہمارے ڈسکس ہوئی، اور انہوں نے بھی دل فراخی کی۔ جو بات ان تک پہنچائی گئی تھی اس اعتبار سے وہ بڑے جذبات میں تھے، ان سے بھی بات ہم نے کی، انہوں نے بھی بہر صورت ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ یہاں کے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ میڈیا کے بھائیوں نے، جیسا ان کی اس سے پہلے اگرچہ یہ تنقید کے زمرے میں آ جاتا ہے، ان کی ایک عادت ہوتی ہے، یہ دیکھ کے اس جملے کو لٹ پہ لے آتے ہیں کہ جو تنقیدی جس میں سوچ ہو، تعمیری سوچ میں۔ آپ کی جگہ کوئی سیاستدان ہوتا تو میں 4 سوال کر چکا ہوتا، لیکن چونکہ ایشو ایسا ہے کہ میں سوال نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی ایک ذمہ داری کا ایک مظاہرہ ہے، اس میں انٹرپشن ہم نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کا اور شیخ ناصر حسین زمانی صاحب کا میسج گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا مقصود ہے۔ یہاں پہ ہم نے اس دفعہ میں تعریف کرتا ہوں، میں میڈیا والوں کو داد دیتا ہوں۔ چند ایک سوشل میڈیا کے یار دوستوں کے علاوہ باقی عمومی اعتبار سے پرنٹ میڈیا کے ساتھی ہیں یا دوسرے میڈیا والے میں اتنا دیکھتا بھی نہیں ہوں، بہت اچھا رول ادا کیا، بہتر طریقے سے چلے۔ تو اس امن میں بظاہر ہم ہی پھر رہے تھے، لیکن جو ساتھی اس میں موجود نہیں تھے ان ساتھیوں کا بھی آپ شیخ ناصر حسین زمانی صاحب فرنٹ مورچوں میں تھے، پیچھے ظاہر ہے وہ سارے جو تھے۔ اس میں موجودہ جو حکومت ہے، سی ایم صاحب خصوصاً اسلام آباد میں تھے، اس حالات کو دیکھ کر وہ بھی ادھر ایمرجنسی طریقے سے پہنچے اور اپنے ٹیم کو اس نے ایکٹو کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں، اور آپ حضرات سب نے بلکہ پورا علاقے کے لوگوں نے اس طریقے سے بھی ساتھ دیا کہ کسی نے جیسے پہلے ہوتا تھا اس طریقے سے اس مسئلے کو نہیں لیا۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک خاموش تعاون تھا، تو وہ تعاون بہت سارے لوگوں کا ہوا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا اپنا ہے، بہر صورت اللہ کے فضل و کرم سے امن ہوا۔ پیس کمیٹی کل سے پھر سے کام شروع کیا، جو ریجنل پیس کمیٹی ہے جس کے آپ دونوں ممبرز ہیں، اور آگے جس کے آپ بھی ممبر ہے، موسیٰ صاحب بھی ہے، سلطان گولڈن جو ہمارے وہ ہے، جوہر علی راکی صاحب ہے، غزر کے بھی پروفیسر امیر بیگ، اور دوسرے جو ہمارے مولانا صاحب، ہاں غفران صاحب ہیں، اسی طریقے سے بلتستان کے بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ اگرچہ وہ ابھی بھی اور اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن ہر طریقے سے ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ رہے گا۔ تو کل سے جو سلسلہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس بارے میں مختلف ذمہ داران اداروں کے علاوہ قائد صاحب سے بھی ہماری ملاقات رہی، اس کی مبارکبادی دینے کے لیے، اور اسماعیلی ریجن کونسل سے بھی آج ہماری ملاقات رہی بہت اچھے طریقے سے، ان کی بھی ہم نے بہر صورت ان کا بھی ہم نے شکریہ ادا کیا۔ اب باہر دیگر ہم آپ کی بھی مشکور ہیں کہ ہماری اس بات کو آپ دیگر ہمارے جو یہاں حاضر نہیں ہیں پورے گلگت بلتستان کے کونے تک انشاءاللہ آپ کا پیغام پہنچ جائے گا۔ آپ حضرات کے بلانے کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اس امید کے ساتھ انشاءاللہ امن کے لیے آپ ہم سے بھی زیادہ کام کرنے کے شوق رکھتے ہوئے کرتے بھی رہتے ہیں، اور ایسے پروگرامات میں اچھے لوگوں کو بلا کر انشاءاللہ آپ اچھے میسج دے کر، جو لوگ اپنے آپ کو سب سے آگے تصور کرتے ہیں، میرے خیال میں ان سب سے زیادہ آپ اکیلے کام کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ناظرین کو صرف میں ایک چیز کلیئر یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ معزز دونوں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پورے گلگت بلتستان کے اندر خدمات ہیں۔ شیخ ناصر حسین زمانی صاحب 2 دفعہ کیئر ٹیکر حکومت میں منسٹر رہے ہیں۔ مولانا سرور شاہ صاحب 2020 کی جو نگراں حکومت تھی اس میں جنگلات کے فارسٹ کے منسٹر رہے، اور شیخ ناصر حسین 15 تک اسمبلی کا ممبر، پھر وہ جو ٹیکنوکریٹ رہے 2009 سے لے کے 2014 جب تک 5 سال کی مدت پوری ہوئی، اس وقت وہ ممبر بھی رہے،
اس کے بعد 2020 میں کیئر ٹیکر حکومت میں یہ منسٹر رہے. پھر اشرف العلوم جو یہ مدرسہ ہے بسین میں اس کے محتمم بھی ہیں. پھر شیخ ناصر حسین زمانی صاحب سوشل ورک میں بھی اپنے بہت مشہور ہیں. صحت فاؤنڈیشن میرے خیال میں تمام جانتے ہیں کہ صحت فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کے عوام کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے, تو یہ خدمات بھی ان کی ہیں. پھر علاقے میں جو امن و امان کے قیام کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ یقیناً ناقابل فراموش ہیں. شیخ صاحب 2000 یہ جو 13 مئی سے لے کے 20 مئی صبح تک کی جو سچویشن تھی, کیا تجربہ ہوا آپ کو؟ اس سے پہلے بھی آپ رہے, لیکن یہ اپنا تجربہ تھوڑا سا بتا دیں, اس دوران کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین وهو خیر المعین. 13 مئی کے بعد یہ جو جس کا جو مجھے جو تجربہ جو اس وقت جو حاصل ہوا, اگرچہ اس سے پہلے وہ 2004 سے لے کر 2021 تک گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے ایسے واقعات اور حالات گزر گئے, لیکن ان حالات اور واقعات کے اندر حادثہ ہونے کے بعد اکٹھے ہوئے تھے کہ بھئی مزید کوئی حادثہ نہ ہو جائے. لیکن 2013 کا معاملہ یہ تھا کہ اگر اس میں سستی ہوتی تو حادثہ رونما ہونا تھا, انسانی جانوں کے لیے یہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں مزید کوئی 5-6 گھنٹے کی دیر ہو جاتی تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی حالات کنٹرول کسی کے نہیں ہو سکتے تھے. اس میں چونکہ عوام نے باہر آنا تھا, چونکہ یہاں پر 2 چیزیں ہیں کہ ایک گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں. جو بھی شخص سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے مذہبی قیادت کو دل و جان سے تسلیم کر کے بیٹھتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ بہانے تراشیاں کرے. تو یہاں جیسا بھی ہو ایک قیادت کی طرف سے ایک پیغام جائے تو پھر وہ اس قیادت کے پیغام پر لبیک کہہ کے کل عوامی ریلا میدان پر آ جائے تو اس ریلاوے کو اس ریلے کو روکنا بہت مشکل کام تھا. تو الحمدللہ 3-4 دنوں کی محنت سے, جس میں علماء بھی تھے, گورنمنٹ کے افراد بھی تھے, دوسرے پیس کمیٹی کے ہمارے افراد تھے, ریجنل پیس کمیٹی کی طرف سے آپ نمائندگی کرتے ہیں, اور پھر پارلیمانی جو حکومت کی کمیٹی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں ہمارے ملکی ادارے ہیں, پھر گورنمنٹ ہے, اور ہمارے گلگت بلتستان کے گورنر صاحب ہیں جو پہلے دن سے وہ بھی اس چیز میں رابطے میں تھے, احساس کر رہے تھے. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ ان سب چیزوں کے بعد سی ایم گلگت بلتستان نے جو پریس کانفرنس کی, جس میں حکومت کا واضح موقف جو عوام کو پہنچا دیا, یہ بہت اہم تھا ان کا یہ رول, کہ جس نے صاف بتا دیا کہ حکومت کا کوئی مذہب اور دین اور عقیدہ نہیں ہوتا ہے. حکومت کرنے والے افراد دیندار ہوئے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی سیکٹ ہے, کوئی نہ کوئی دین ہے, لیکن حکومت جو ہوتی ہے وہ حکومتی طور پر اس کا کوئی دین, کوئی مذہب, کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے. وہ انسانی بیس پر کام کرتے ہیں. وہ قرآن بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کہا ہے کہ من احیا شیعہ, من احیا سنی, من احیا اسماعیلیہ, من احیا نور بخشی نہیں کہا ہے, کہ من احیا الناس کہا ہے, کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا, کان نہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا, ساری انسانیت کی خدمت کی. تو یہ انسانی بیس پہ کام کرنا تھا. تو الحمدللہ بڑی محنت کوشش ہوئی, اور اس میں 3 پہلو چل رہے تھے. ایک تو یہ تھا کہ عوام تھے کہ جو عوامی جذبات جو سامنے آ چکے تھے. دوسرا پہلو جو تھا وہ عوام کے بعد پھر مذہبی رہنماؤں کے ساتھ علماء تھے. آغا صاحب کی عید کے خطبے کے بعد, چاہے اس عید کے خطبے کو جس طرح سے بھی لیا گیا اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آغا صاحب کے عید کے خطبے کے بعد دوسرے طرف سے اس کے اوپر ایکشن لینے کے بعد علماء دونوں طرف جمع تھے. ہر طرف علماء کے اپنے جذبات تھے. اب ان دونوں لیڈرز کو اس دن علماء کے جذبات اور عوام کے جذبات کو جو پیک تک پہنچ چکے تھے, اس وقت ان دونوں کو اپنے اپنے بیانات کو واپس لے کر ہم واپس امن, اتحاد اور اتفاق سے گلگت بلتستان کے اندر رہنے کے لیے دونوں کو بیان واپس لینا یہ آسان کام نہیں تھا. یہاں سب سے بڑا کردار یہ دونوں مذہبی قیادت کا ہے,
بے شک درمیان میں کوئی نہ کوئی بہانہ پیش آ جاتا ہے کہ میں گیا، سرور شاہ صاحب گئے، کوئی دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، یہ آ جائیں گے، لیکن انہوں نے ان دو مذہبی قیادات نے کل لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہے، خطبہ انہوں نے دیا ہے، کل ہی خطبہ انہوں نے دینا ہے، پیغام انہوں نے دیا ہے، اپنے پیغام کو اس پیک تک پہنچانے کے بعد واپس لانا، یہ قیادت اور یہ دلیری اور یہ بردباری کی علامات ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ ان دونوں نے یہ خدمت انجام دے دیا، اور پھر عوام گلگت بلتستان کے عوام کا کہ جو مذہبی ہونے کا کہ من وان اسی وقت ہر کسی نے اپنے اس لیڈر کے اس اعلان کو قبول کر کے واپس گئے، چاہے وہ علماء ہو یا دوسروں کو۔ یہ ہے جو اپنے مذہب سے، اپنے عقیدے سے لگاؤ کا، یہ نہیں کہ آج میرا لیڈر جو ہے وہ میرے لیے اچھی بات کرتا ہے تو میں اس کو سر پہ چڑھا کے کہہ دوں کہ سب کچھ جو ہے وہ یہ ہے، اور کل انسان ہے اس سے کوئی چھوٹی موٹی ایسی کس مرحلے پہ آپ کو کوئی محسوس ہوا کہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اب مایوسی کی طرف آپ گئے؟ کہیں پہ ایسا ہوا؟ کوئی مرحلہ ایسا آیا ہو؟ مایوسی کی طرف تو چونکہ ہم علماء ہونے کے حوالے سے نہیں جاتے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کو فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہو جائے، تو ہم نا امیدی کی طرف ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے نا امیدی۔ لیکن کہیں پہ ایسا لگا کہ کچھ معاملات ہاتھ سے کچھ نکل، معاملات تو صورتحال کو ایسے پیدا ہو گئی، ہو گئے۔ کیا ذہن میں آیا، کیا کرنا چاہیے اس مرحلے پہ؟ کیا آپ میرے ساتھ اسلام آباد میں جب دوڑ میں تھے آپ نا امید تھے؟ امید کی کرن ہر وقت نظر آتی رہتی ہے، آخر تک انسان کوشش کرتا ہے، آخر دم تک کوشش کرتا ہے انسان، لیکن یہ بہت سخت مرحلہ، بہت سخت مسئلہ تھا، معاملہ بہت سخت تھا، مسائل تھے اس میں۔ سیدھی بات ہے جو شاہ صاحب نے بتا دیا کہ جو علماء کے ساتھ چھڑتا ہے بہت مشکل کام ہے، اور کسی عالم دین کو علماء کے ساتھ علماء ہی ٹکر گئے تھے، علماء یہی ہوا، رزلٹ ٹھیک ہے، رزلٹ ٹھیک ہے، رزلٹ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ جو ساری صورتحال الحمدللہ اب تو جو 20 مئی تک کی صورتحال تھی وہ ایک الگ سی صورتحال تھی، اب لوگ اس کے بعد اگلے دن سے ہی جس طرح کی ریل پہل تھی، مستقبل میں پائیدار امن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ریجنل پیس کمیٹی ہے، آپ دونوں اس ریجنل پیس کمیٹی کے ممبرز بھی ہیں، پھر اور بھی ساری کمیٹیاں ہیں، حکومت کو، اداروں کو، سول سوسائٹی کو، علماء اکرام کو، میڈیا کو مستقبل میں کیا کرنا چاہے ایسے واقعات کی روک تھام اور مزید ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے؟ اس سے بھی باہر صورت بہت واقعہ زیادہ پہلے ہو چکے ہیں، اس واقعہ اور ان میں اتنا فرق نتیجے کے اعتبار سے ہوا کہ وہاں جو معاہدے ہو گئے ہیں یا جو ایکٹ بنے ہیں وہ کچھ پکڑ دکڑ ایف آئی آر کچھ چیزوں کے بعد ہوا۔ اس دفعہ اللہ نے کیا کہ بغیر کسی ایسے صورتیں پیش آنے کی باضابطہ طریقے سے سامنے آیا۔ اب ہم نے دونوں سیکٹر سے یہی شکوے سنے کہ اس سے پہلے ہمارے جو معاہدات ہو چکے ہیں، جو ایکٹ بن چکے ہیں، جس پر قانون ساز اسمبلی نے بھی کام کیا ہے اور اب ہمارے ادارے بھی کہتے ہیں وہی، لیکن اس کو یہاں نافذ کرنے میں کچھ پتہ نہیں ہمارے انتظامیہ کو یا ہمارے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا اس میں سب سے بہتر یہ ہے امن، مستقل امن کے لیے کہ جو ایکٹ اس علاقے کے نسبت سے بنایا گیا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس پر اس ایکٹ کے مطابق کچھ نہ کچھ سزا جزا کا، ہمیشہ ہی جرگے سے کام ہی حل کرنا ہوتا تو یہ بڑے بڑے مارات لے کے یہ بڑے بڑے ادارے پھر کس بیماری کے علاج ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ جبکہ رکاوٹ اب ان معاہدات یا ان چیزوں پر کرنے میں کوئی رکاوٹ اس لیے نہیں ہے کہ دونوں طرف سے یہ آیا ہے کہ جو ایکٹ بنا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر سیکٹر کی طرف سے اس ایکٹ کا وائلیشن ہونے کا الزام لگنا، لیکن وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کسی کو قانون حال میں لینے کا موقع نہیں ملے گا، اور یہ قانون کی بالادستی جب تک نہ ہو تو پھر یہ مسائل پیدا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگے اب علماء کرام کا کردار اپنی جگہ پہ، لیکن ریٹ آف اسٹیٹ اور حکومت کا جو ریٹ ہے اس کو اسٹیبلش ہونا، اس کا قائم ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کوئی سزا جزا کا معاملہ ہو سامنے آ جائے تو تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور سے اتنا ایک بات پر سارے کے سارے سیکٹر کا اٹھ کے کھڑے ہو جانے کا مسئلہ تو کم سے کم نہیں ہوگا۔ شیخ صاحب یہی سوال میں آپ سے کروں، پائیدار امن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
تمام سر، تمام طبقات کو، لیکن بالخصوص علماء اکرام کو اور حکومت کو جو ریٹ کی بات ہو رہی ہے. سر یہ جو پائیدار امن کے لیے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں، سابقہ حکومتیں ہوں یا ابھی کی حکومت ہو، حکومت کی سستی اور ان کی کوتاہی ہے. علماء نے وہ کردار جو قیادین نے جو کیا ہے کہ کسی کے مسجد میں کسی کے گھر پر جلی بنی ہوئی لاشیں لا کے چھوڑ دے اور عوام کو امن سے رکھے، اس سے بڑھ کر کوئی عالم کیا کہہ سکتا ہے؟ کسی کے عقیدے کے اوپر، کسی کے مذہب کے اوپر کچھ باتیں ہو جاتی ہیں تو وہ تسلیم، تحمل سے، برداشت سے کام لیتا ہے. خیر، یہ ساری چیزیں گزرنے کے بعد تمام جو ایکٹ بنے ہیں ابھی تک، ان سب کا آ کر اسمبلی کا ایکٹ بنا 2012 مساجد بورڈ. اس پر دونوں مذہبی رہنماؤں کے سائن ہیں اور اس کو اسمبلی سے ایکٹ پاس ہوا. ایکٹ پاس ہونے کے بعد اس کو ابھی تک گورنمنٹ عمل درآمد نہیں کرا رہی ہے. اور اسمبلی میں تمام مسالک کی نمائندگی ہوتی ہے، سب نے مل کے وہ اس پر قرارداد اور ایکٹ کو پاس کیے. اور اس ایکٹ کو دونوں مذہبی قیادت اب بھی تسلیم کرتے ہیں. تو گزشتہ حکومتیں جو گزر گئیں انہوں نے عمل درآمد کیوں نہیں کرایا؟ ان کو مشکل کیا تھا؟ آج تک اس سوال کا جواب کسی گورنمنٹ سے نہیں مل رہا ہے. دونوں مذہبی رہنما کہتے ہیں کہ بھائی گلگت بلتستان میں پائیدار امن کے لیے، چونکہ پائیدار امن کے لیے یہ ہے، آپ میرے عقیدے کے بارے میں نہیں چڑھیں گے، میں آپ کے عقیدے کے ساتھ نہیں چڑھوں گا، آپ میرے مقدسات کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، میں آپ کے مقدسات کو، میں آپ کے جذبات کو مجروح نہیں کروں گا، وہ دوسرا میرے جذبات کو مجروح نہیں کرے گا، آپس میں بھائی چارگی اور روادارگی سے ہم رہیں گے. تو مساجد بورڈ ایکٹ جو بنا ہے اس کے اندر تمام وہ چیزیں لا کر جمع کی گئی ہیں کہ اس میں شاہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا اور دوسرے ساتھی بھی تھے. ہم لوگوں نے خود بنائی اس مساجد بورڈ کو اور اس میں دونوں مذہبی لیڈروں نے قیادت نے سائن کر دیا ہے، اس کو آن کیا ہے. گورنمنٹ نے اس کو لے کر گئے اسمبلی میں اور وہ آپ کو پتہ ہے وہ ایکٹ بن گیا. جب ایکٹ بننے کے بعد اس کو یہ نافذ العمل کرنا ہے کہ معاشرے کے اندر کہ بھائی آج کے بعد کسی مسجد کے آپ دونوں کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو ایکٹ آف اسمبلی ہے اس پہ جو عمل درآمد نہ ہونا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کرے اور یہ جو پیس کمیٹیاں ہیں ان کو مضبوط بنائے. جہاں جزا سزا کا کنسپٹ نہیں ہو، اس معاشرے کا مادر پیدر آزاد ہو تو یہی حالات ہو جاتے ہیں. اب دونوں مذہبی قیادت نے کہا کہ بھائی اس کو عمل درآمد ہونا چاہیے تو گورنمنٹ کو اس کو پیس کمیٹیز یا مساجد بورڈ جس طرح سے کرنا ہے اس ایکٹ 2012 کو پر عمل درآمد کرے، پھر دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ. بہت بہت شکریہ شیخ ناصر حسین زمانی صاحب اور شیخ الحدیث سید مولانا سرور شاہ صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس اہم مسئلے پہ آپ نے قوم کی رہنمائی کی اور آپ کو مبارکباد کی. اس تمام جو ایک مشکل حالات تھے اس میں آپ نے جو کردار ادا کیا وہ یقیناً تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.